آج اس بے بس بے اختیار بیچاری پارلیمنٹ میں ایک اہم ایشو ڈسکس کیا جا رہا ہے. عوام کے لیے جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. مہنگائی اور معاشی صورتحال پر ڈبیٹ ہو رہا ہے. And we can see by the empty desks and the empty seats on the government side کہ وہ کتنا اہمیت دیتے ہیں اس اہم ایشو کو, کتنے اہمیت دیتے ہیں عوام کے مسائل کو, کہ انہوں نے اپنے تو سینئر منسٹرز بھی نہیں بھیجے. یہاں تو ہمارے منسٹرز آف اسٹیٹ ہیں, سائنس کا وزیر ہے, پوسٹ آفس کا وزیر ہے, مگر اصل وزیر تو نہیں ہے, چھوٹے وزیر. وزیر ہوتا ہے بلاول صاحب, وزیر ہوتا ہے جی جناب اسپیکر, ہمارا امید ہے کہ ایک دن یہ ہاؤس اپنا وزیر فائنانس منسٹر کو دیکھے گا, اپنا فائنانس منسٹر سے سنے گا اور سوال بھی پوچھ سکیں گے ڈائریکٹلی. مہنگائی نے اس ملک کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے مسٹر اسپیکر. ہر طبقہ پریشان ہے کہ جب سے یہ حکومت آیا ہے تب سے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. جی پلیز. یہ حکومت مانے یا نہ مانے سب کو نظر آ رہا ہے کہ when this government took over, inflation تھا, مہنگائی تھا, اور اب بہت بڑھ گیا ہے. When this government took over, they had to deal with a floundering economy, and they've turned it into a sinking economy, Mr. Speaker. جب یہ حکومت آئے تو بے روزگاری تھا, اب بہت بڑھ گئی ہے. جب یہ حکومت آئے غربت تھا, اب بہت بڑھ گئی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ سیاسی بیان بازی نہیں ہے. These are the facts, Mr. Speaker. These are the facts. حکومت کے اپنے ادارے کیا کہہ رہے ہیں, بیورو آف اسٹیٹسٹکس کیا کہہ رہا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے, FBR کیا کہہ رہا ہے. بیورو آف اسٹیٹسٹکس حکومتی ادارہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے دہائی میں in the last 10 years مہنگائی اتنی تیزی سے نہیں بڑھی ہے جس تیزی سے پچھلے ایک سال میں بڑھی ہے. جنوری 2019 میں مہنگائی کی شرح 6.2% تھی اور اب 14.5% تک پہنچ گئی ہے. اور فوڈ انفلیشن خوراک کی مہنگائی نے بہت بڑھی ہے. 1.6% سے لے کے 1.6% تھا اور اب فوڈ انفلیشن 25% تک پہنچ گئی ہے. سب سے حیران کن بات جناب اسپیکر, سب سے حیران کن بات, جو پیرشبل فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں, وہ خوراک کے آئٹمز جو جلدی خراب ہوتے ہیں, ان میں مہنگائی 78% کا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ دالوں کی قیمت میں 83% تک بڑھ گیا ہے. پیاز 125% کا اضافہ ہوا ہے. ٹماٹر 158% کا اضافہ ہوا ہے. آلو 87% کا اضافہ ہوا ہے. یہ تو میرے فگرز نہیں ہیں جناب اسپیکر, یہ آپ کے اپنے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فگرز ہیں. It's worth noting, Janab Speaker, the discrepancy in the inflation, the general inflation rate and the inflation faced by the rural population. Where the general inflation rate is at 14%, the rural population is facing an inflationary rate of 16%. جہاں general inflation perishable food items کے لیے 79% ہے, rural population کے لیے 91% ہے. اور اس سب کے اوپر آپ نے گیس چارجز میں 55% کا اضافہ کیا ہے, موٹر فیول میں 76% کا اضافہ کیا ہے, الیکٹریسٹی چارجز میں 14% کا اضافہ کیا ہے. ہم نے سب اپنے
کانسٹیٹیوئنسیز میں جانا ہے جناب اسپیکر, اپنے عوام کو جواب دینے ہیں. ہمارے عوام ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچے کو کھانا کھلائے یا اپنا بجلی کا بل اور اپنا گیس کا بل بھر لے. It is beyond me, I don't understand how a majority of members of this house face their constituents. عوامی نمائندے اس معاشی قتل پہ خاموش نہیں رہ سکتے. صرف وہ لوگ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں, جو کسی اور طریقے سے آئے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, عوام کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور معیشت ترقی کر رہی ہے, معیشت سے سمت پہ جا رہی ہے. یہ ہمارا فیکٹس نہیں ہے, ہمارا سٹیٹسٹکس نہیں ہے, ہمارے نمبرز نہیں ہیں, یہ حکومت کے اپنے ادارے کے نمبرز ہیں. اور اگر یہ مہنگائی, یہ ظلم, اگر یہ ظلم عوام کا معاشی قتل نہیں ہے تو اور کیا ہے جناب اسپیکر؟ ہمیں سب یاد ہے جب عمران خان صاحب کہتا تھا کہ جب وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے. جناب اسپیکر, جب آپ کا حکومت نااہل ہوتا ہے, نالائق ہوتا ہے, سلیکٹڈ ہوتا ہے, عوام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں, تو پھر عوام کا درد کا احساس بھی نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کے سامنے جھک جاتے ہیں, اپنے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ سودا بازی کرتے ہیں, پاکستان کے معاشی خود مختاری پہ سودا بازی کرتے ہیں, تو پھر مہنگائی بڑھتی ہے جیسے آج بڑھ رہی ہے, جیسے آپ کے اپنا بیورو آف سٹیٹسٹک کہہ رہی ہے کہ تاریخی طور پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم کو ہمیں بتانا چاہیے کہ اس کا کون سا کرپشن کی وجہ سے اتنا اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں. یا ہمارا بات مان لے کہ وہ نااہل ہے, نالائق ہے, سلیکٹڈ ہے, جو بھی ہے, گھر جانا پڑے گا اور عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. جناب اسپیکر, ہمارا وزیر اعظم کہتا تھا کہ وہ قرض نہیں لے گا, قرض لینے سے پہلے وہ خودکشی کر دے گا. اور اب پاکستان کا اپنا اسٹیٹ بینک کیا کہتا ہے, عمران کا اپنا اسٹیٹ بینک کیا کہتا ہے کہ پچھلے 15 مہینوں میں حکومت نے 11,000 ارب روپیہ کا قرض لیا ہے. 11,000 ارب روپیہ. اس حکومت ہمیشہ ماضی کی بات کرتی ہے جناب اسپیکر. پچھلے 61 ایئرز میں 1947 سے لے کے 2008 تک 6,000 ارب روپیہ لیا گیا تھا, اور پچھلے 15 مہینوں میں 11,000 ارب روپیہ لیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک اندازاً آن ایوریج ہم نے ہر دن 5 ارب روپے لیا تھا. نون لیگ کے دور میں 2013 سے لے کے 2018 تک ہم نے اندازاً ہر دن 8 ارب روپیہ کا لون لیا تھا. لیکن اب ان پچھلے مہینوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہم نے ہر دن ایوری ڈے 25 بلین روپیز کا قرض لے رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ اپوزیشن کے فگرز تو نہیں ہیں, یہ حکومت کے اپنے رپورٹس, حکومت کے اپنے ادارے کے فگرز ہیں. عمران خان نے تو کہا تھا کہ وہ خودکشی کر دے گا. جناب اسپیکر, خودکشی ہمارا مطالبہ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ مان لو کہ آپ غلط تھے, آپ غلط ہو, عوام کو ریلیف دو ورنہ گھر جانا پڑے گا. جناب اسپیکر, ہمیں تو یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران کہتا تھا کہ پاکستانی عوام اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ ہمارا وزیر اعظم ایماندار نہیں ہے, اور جب ایماندار عمران وزیر اعظم بنے گا تو پھر پاکستان کے عوام ٹیکس دینا شروع کر دے گا. اب حکومت کا اپنا ادارہ, حکومت کا اپنا ایف پی آر کیا کہہ رہا ہے
کہ حکومت اپنا ہی رکھے ہوئے ٹیکس ٹارگٹس بھی پورا نہیں کر رہے. 7 مہینوں میں تقریباً 400 ارب کا ٹیکس شارٹ فال ہے. اور اب تو پھر the Prime Minister should tell us کہ کیا ہمارا وزیر اعظم ایماندار نہیں ہے, حکومت کرپٹ ہے اور اس لیے ٹیکس وصول نہیں ہو رہا ہے, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے, نالائق ہے, سلیکٹڈ ہے, اس لیے ٹیکس وصول نہیں ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا, میں نے پہلے دن آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. ان کے معاشی پالیسیز ہمارا عوام کا معاشی قتل ہے. ان کا بجٹ عوامی بجٹ نہیں, ان کا بجٹ تو پاکستانی بجٹ نہیں, ان کا بجٹ پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے, اور ہمیں یہ نامنظور ہے. اس ملک کے عوام, پاکستان کے عوام یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ نہیں مانتے ہیں. The IMF deal is a bad deal. It is a bad deal for Pakistan. It is a bad deal for the people of Pakistan. It is a poor deal. It is a poor deal negotiated poorly by those who have compromised on the rights of the people of Pakistan and compromised on the economic sovereignty of Pakistan. It's a complete and utter capitulation to the IMF based on unrealistic targets and a lack of understanding about the way the Pakistani economy actually works, Janab Speaker. Let's start with the noble objective of documenting the Pakistani economy. A majority of us would support such an initiative from any government, for the entire world is moving towards a documented economy and Pakistan must do the same. The Pakistani economy is largely undocumented, Janab Speaker. And where the government has gone wrong is that they have decided to document the entire economy all in one go by hook or by crook. No other policy has strangled our economy more than this one stubborn decision to document all at once. It is once again driven by unrealistic targets, a tendency to treat non-taxpayers as criminals that need to be punished, rather than understand that non-taxpayers are hard-working Pakistanis that make up a majority of our economy, which still remains undocumented. It is not because a majority of our citizens are thieves or crooks or corrupt. It is because they do not trust our failing tax system. Instead of taking conducive measures, instead of lowering tax rates, incentivizing and coaxing the hard-working people of Pakistan into the tax net, bringing about tax reform to fix our broken system and addressing the actual structural issues, allowing for a generous and realistic time frame for non-taxpayers to be brought into our tax net, documenting the Pakistani economy slowly and surely. This government is hiking up taxes, forcing everyone to shop and trade with CNIC cards overnight, relying on institutions such as the FIA, NAB, and FPR to harass the working people of Pakistan, which has resulted in the failure of this policy of documenting our economy, and has also resulted in the strangling the life out of Pakistan's economy. Janab Speaker, the question everyone is asking is کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ حکومت مہنگائی کے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ حکومت غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ حکومت بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ The answer, Janab Speaker, is nothing. کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا جو سابق فائنانس منسٹر بھی رہا ہے, اکانومسٹ بھی رہا ہے, مگر عمران خود جب اپوزیشن میں تھا ڈاکٹر حفیظ پاشا کا فگرز کو دہراتا تھا. آج وہی ڈاکٹر حفیظ پاشا کہہ رہا ہے کہ because of the government's policies, because of the government's economic policies,
1.2 million jobs will be lost in this financial year alone. 18 million more people will slip into poverty. The government has put the citizens of Pakistan in this situation, Janab Speaker, اور اب پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی غریب عوام کو لاوارث چھوڑ دیا ہے. Instead of expanding the Benazir Income Support Program, or better yet, coming up with a new, original, revolutionary program to help the poor people of Pakistan. ان کا انا کی وجہ سے جناب اسپیکر, سیاسی فائدہ کے لیے اور بھگزے بھٹو کے لیے یہ حکومت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سیبوٹاج کر رہے ہیں. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام is this country's first and only social safety net for the poorest of the poor Pakistanis, a project conceived of by Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto to help the poor people of this country. وہی غریب عوام جن کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جدوجہد کی, وہی غریب عوام جن کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی. یہ پروگرام پاکستان کا سب سے کامیاب پروگرام ہے جس کا دنیا بھر میں پہچان ہے. لیکن عمران جیسے سیاست دانوں جن کا پورا سیاست, پوری کی پوری سیاست کسی نہ کسی ISI چیف کا مہربانی ہے, وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا وہ پہلی خاتون وزیر اعظم. ایک منٹ آپ جناب اسپیکر, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں. جناب اسپیکر, ہسٹری آپ کے سامنے ہے. اگر آپ چاہے میں وہ ISI چیف کا بیان بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, اس حکومت کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہوں, مگر ابھی میں مہنگائی پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. اب ٹاپک پہ آ جائیے. جلدی ختم کروں. یہ کیسے برداشت کرے جناب اسپیکر کہ وہ خاتون وزیر اعظم جن کی پوری کی پوری سیاست عوام کی طاقت کی وجہ سے تھی, وہ سیاسی قائد جس نے اپنی عوام کے لیے شہادت قبول کی, جس کی نام آج بھی پوری دنیا میں روشن ہے, ایک عمران جیسا چوتھا آدمی یہ کیسا برداشت کرے کہ پاکستان کے سب سے سکسیسفل. یہ جو آپ دیکھیں, وہ اس ملک کا پرائم منسٹر ہے, اس کو آپ اس طرح نہیں بول سکتے. اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں. یہ ایکسپنج کرتا ہوں میں اس کو. جناب اسپیکر, آپ نے معیشت پہ بات نہیں کرنا. میں ایکسپنج کرتا ہوں. مہنگائی, عوام کی معاشی صورتحال دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ کہیں گے کہ ہم مہنگائی پہ بات نہیں کریں گے. دیکھیں ایک منٹ, آپ تشریف رکھیں پلیز. وہ کیسے برداشت کرے. دیکھیں بلال صاحب, ایک بات میں سب کو کہتا ہوں, وہ اس ملک کا, ایک منٹ آپ میں بات کرتا ہوں. جناب اسپیکر, وہ اس ملک کا پوسٹ آفس والا بات کرے گا, وہ اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے, کرے گا. اس ہاؤس نے اس کو ووٹ دیا ہے. اس کے ساتھ اس قسم کے الفاظ جو نامناسب ہیں. ہمارا بہت بڑا آدمی جو وزیر اعظم ہے, اتنا بڑا آدمی ہے کہ ایک تصویر برداشت نہیں ہوتا, ایک نام برداشت نہیں ہوتا. وہ بڑا ہمارا بڑا آدمی والا تشریف رکھیں. وہ کیسے برداشت کرے گا. تشریف رکھیں پلیز. وہ کیسے برداشت کرے گا آپ تشریف کہ بی بی شہید کے اپنے منصوبے پہ تشریف رکھیں. میں بات کرتا ہوں. شہید کا نام ہو, شہید کا تصویر ہو, آپ پلیز. میں اور جو شرمناک بات پلیز آپ تشریف رکھیں. ایک منٹ, جو شرمناک بات ہے. حوصلہ سے سنیں. ایک منٹ, حوصلہ کرو. میں یہ اجلاس ختم کر دوں گا. علی امین آپ بیٹھ جائیں, میں بات کرتا ہوں. علی امین آپ بیٹھ جائیں. ہمارا وزیر اعظم ہے. علی امین آپ ان کو کنٹرول کریں. آپ بیٹھ جائیں جی. میں سر آپ ان کو کنٹرول کریں. تشریف رکھے جی, تشریف رکھے اپنی جگہ, سیٹوں پہ تشریف رکھے, دونوں طرف سے تشریف رکھے جی, دونوں طرف سے تشریف رکھے. میں دیکھیں
जनाब स्पीकर, मैं अपना तकरीर तो मुकम्मल करूंगा। मैं बिलावल साहब बहुत जल्दी मुकम्मल होने वाला है। करूं, आप जब भी बात करें, जो भी इस हाउस का वो प्राइम मिनिस्टर है, आप जब भी किसी के बारे में बात करें, कम से कम उसका लिहाज करें। मैंने मान वो इस लिया हाउस का जो है, मैं मानता हूँ बड़ा ही होगा, बड़ा वजीर आजम होगा, लेकिन आपका काम नहीं है। आप स्पीकर हो इस हाउस का, आपका काम नहीं होता वजीर आजम को दिफा करना। कितना बड़ा है कितना छोटा है हमारा पोस्टल ऑफिस का वजीर, तो हमें बैठाएगा, मुझे जवाब तो देगा कि कितना बड़ा आदमी हमारा वजीर आजम होगा। लेकिन इन वज़रा की रिएक्शन से अंदाजा हो रहा है मुझे कि छोटा होगा। इनका रिएक्शन की वजह से कुछ ये नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी इस हाउस का मेंबर है, सारे काबिल कदर है, काबिल एहतराम है। एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट के अल्फाज करने चाहिए। आप तनकीद करें बेशक, लेकिन तनकीद भी मुनासिब। प्लीज वाइंड अप प्लीज। जनाब स्पीकर, जो सबसे शर्मनाक बात है कि जो सिंध के सियासी टीमों का टोला आजकल इमरान के साथ उनके इत्तेहादी है, इनमें से आज जो हुकूमत के वजीर है या हुकूमत के इत्तेहादी मेंबर्स है, इनके ऊपर तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खुद इतना एहसान है। किसी की बहन को सेनेटर बनाने की कोशिश की या नहीं? किसी को तो सूबाई स्पीकर नहीं बनाई थी, और फिर बाकी को MNA, MPA, वजीर, शजीर। आज वाइंड अप तो मैंने इकोनॉमी पे बात करना है जनाब स्पीकर। आज वही लोग इमरान के साथ दे रहे हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर में मिटाने में, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम हटाने में, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 9 लाख गरीब अवाम को हटाने में। इन मुआशी सूरत हाल में जो भी सियासतदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 9 लाख लोग हटा सकते हैं, उनको तो तारीख याद रखेगा जनाब स्पीकर। और आज ये शर्मनाक हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सैबोटाज कर रहे हैं, और एहसास के नाम पे शहीदों, एहसास के नाम पे शहीदों के काम का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। जब इनका गरीब का कोई एहसास नहीं होता, शहीदों का कोई कदर नहीं होता, तो फिर एहसास के नाम पे मसाके किए जा रहे हैं। मिस्टर स्पीकर, जनाब स्पीकर, ये हुकूमत हमारे अवाम के, हमारे गरीब, जनाब स्पीकर, ये हुकूमत हमारे अवाम के, हमारे गरीब अवाम के मुआशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। पहले दिन से जब ये PT-IMF डील आए, हमने कहा था कि ये अवाम के मुआशी हुकूक पे हमला है। ये किस किस्म का IMF डील है? ये किस किस्म के IMF डील है जहां IMF के लोग आते हैं, IMF के नाम से नुमाइंदे से मुज़ाकरात करते हैं और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुआशी फैसले लेते हैं। हुकूमत का काम होता है कि वो एक रूल में पढ़ता हूं बिलावल साहब आपके लिए, ये 284 expansion of words from debate. If the speaker is of the opinion that words have been used in debates which are democratic, आप मानते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि जो आप करें तो काइंडली इस रूल्स का ख्याल रखें। मुझे नहीं पता था जनाब स्पीकर कि छोटा या बड़ा में कोई पार्लियामान प्रिविलेज अपसेट हो। अगर आपका ये फैसला है, हम आपका चेयर का इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और आज के बाद छोटा और बड़ा का जिक्र ही नहीं करेंगे। मगर जनाब स्पीकर, अगर आपका इजाजत हो,
تو حکومت کا کام ہوتا ہے عوام کی نمائندہ ہونا, عوام کا نمائندہ بننا, عوام کی نمائندگی کرنا, عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا. آئی ایم ایف جیسے ادارے سے اگر آپ نے نیگوشیشنز کرنا ہے, بات کرنا ہے, تو پھر آپ کا ذمہ داری ہوتا ہے, حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ کرے, پاکستان کی معاشی خود مختاری کا تحفظ کرے. یہ حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے. لیکن جب حکومت عوام کے نمائندے سے نہیں بنے ہوتے, جب وہ سیاست میں نالائق اور نااہل ہے, حکومت کرنے میں نالائق اور نااہل ہے, معیشت چلانے میں نالائق اور نااہل ہے, تو پھر نیگوشیشنز کرنے میں بھی نالائق اور نااہل ہوتے ہیں. اور ہم ان کی وجہ سے ہم آج سب یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو بھگت رہے ہیں. تھینک یو. اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے بعد پاکستان کی معیشت پاکستان کی نہیں رہی. اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے بعد پاکستان کی معیشت پاکستان کی عوام کی معیشت نہیں رہی. اب we have an economy of the IMF, for the IMF and by the IMF, Mr. Speaker. We needed an Awami Hukumat. We needed an Awami Hukumat to negotiate in the interests of Pakistan. We needed an Awami Hukumat to negotiate in the economic interests of the people of Pakistan and who could protect the interests of the poor people of Pakistan. We got a selected Hukumat, a selected government who've put the entire burden on the poor people of Pakistan. They have sold the economic interests of Pakistan and compromised on the economic integrity of Pakistan. Janab Speaker, جب ہم اس حکومت کے معاشی پالیسیز کی بات کرتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوتا ہے. اور پلیز میں ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. The government is obsessed. The government is obsessed, Janabi Speaker, with the current accounts deficit. آپ نے ابھی ہمارا اسٹیٹ وزیر کو سنا کہ وہ current account deficit کا ذکر کر رہا تھا. They're obsessed with the current account deficit and reducing the current account deficit only because it allows them to pay back the IMF. But reducing the current account deficit does not put food in the stomachs of the people of Pakistan. Paisa in the jab of the people of Pakistan. This formula of increasing interest rates. Thank you. And that, no, sir, they're بہت important ہے. IMF پہ میں نے بات کرنا ہے. ٹائم بھی شارٹ ہے تو پلیز آپ پوائنٹ اپ کریں. This formula of increasing interest rates that has brought our economy to a halt only creates massive unemployment and has no positive effect.